بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا فضاؤں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، یادگار اسلاف، مجاہد اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ، وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان، اور معزز و محتشم علماء کرام علامہ محمد شفیق رضا صاحب مدرس دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان، علامہ قاری ذیشان صاحب مدرس دارالعلوم فاروقیہ رضویہ پنڈ دادن خان، اور ہمارے میزبان مکرم محترم المقام برادر گرامی قدر مخلص و مہربان علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب زیدہ مجدہ، اور ان کی پوری ٹیم اور آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی پہلی محفل نہیں ہے بلکہ تسلسل سے محافل کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس میں آپ تمام احباب شریک ہو رہے ہیں۔ میں آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو ایسے مخلص دوست ملے ہیں کہ جو اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو ساتھ لے کے گنبد خضرا کی طرف رواں دواں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے عالم دین کی سرپرستی میسر آنا یہ بھی آپ سب کے لیے سعادت ہے۔ میرے لیے انہوں نے محبت کے جو کلمات فرمائے، میں انہیں اپنے حق میں دعا سمجھتا ہوں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی علمی مقام ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارا یہی مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے ایک ولی کامل اور نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ بس یہی مقام کا آغاز ہے اور یہی مقام کا اختتام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نوکری نصیب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے در اقدس سے وابستہ رکھے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا، آج پہلی دفعہ یہاں آمد ہوئی ہے، ورنہ یہاں سے گزر تو ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارے بچپن کے راستے ہیں، یہاں سے ہم گزرتے رہے، لیکن آج یہ سن کے خوشی ہوئی کہ علامہ عرفان صدیقی صاحب کی والدہ محترمہ
وہ اس علاقے میں اور اس پورے محلے میں اور گاؤں میں صرف عام زندگی نہیں گزار رہی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو خدمت قرآن کے لیے وقف کیا ہے، اور بچوں کو پڑھانے میں اور ان کو قرآن یاد کرانے میں، سکھانے میں، بچوں کو جو کردار وہ ادا کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں جو نور علامہ عرفان صدیقی صاحب کو نصیب ہوا ہے، یہ ان کی والدہ کی اس ڈیوٹی کا ثمر ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ مجھے ابتدا میں بات یاد آ گئی، میں کہتا ہوں یہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دینی چاہیے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے ان کے گھر میں کھانے پہ، تو بتایا گیا کہ ان کی والدہ کی یہ خدمات ہیں، تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، جو 4 اماموں میں سے مستند امام ہیں، اور قاہرہ میں آپ کا مزار ہے، اور مجھے الحمدللہ بارہا وہاں پہ حاضری دینے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو آپ پہلے عراق میں رہتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے شاگرد بھی ہیں اور خود حنبلی فقہ کے امام بھی ہیں۔ لیکن حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگرد کا نام لیتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل کو صرف حدیث کی خدمت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ بارہا سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوئی، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اور ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو فرمایا کہ میرے شاگرد احمد بن حنبل کی قمیض مجھے لا کے پانی میں دھو کے پلاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، کیونکہ ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے، یہ حضوری والے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بن کے اپنے شاگرد کے گھر تشریف لائے، تو ان کی زوجہ یہ کہنے لگیں کہ آج آپ کے استاد آ رہے ہیں اور آپ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور کامل ہیں، تو کاملین کی 3 نشانیاں تو ہونی چاہیے، ایک یہ کہ وہ کھانا کم کھائیں، اور دوسری یہ کہ وہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھیں، اور تیسری یہ کہ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ تو ان کی نشانیاں ہونی چاہیے۔ تو میں آج دیکھوں گی کہ آپ کے استاد گرامی میں یہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت امام شافعی آئے، بیٹھے، کھانا پیش کیا گیا، طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے، اور ان کی زوجہ جو ہیں امام احمد بن حنبل کی، وہ دیکھتی بھی نہیں کہ آج امام شافعی کیا کرتے ہیں، تو آپ نے خوب ڈٹ کے کھانا کھایا، اور جتنا ہو سکتا تھا کھاتے رہے۔ تو کہا کہ یہ پہلی نشانی تو نظر نہیں آ رہی، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آپ رات کو تو مصلی پہ رہیں گے، تو انہوں نے عشاء پڑھی اور سنتیں اور نوافل ادا کیے، اور پھر چادر تان کے اور خانہ کعبہ کی طرف دائیں طرف کروٹ بدل کے لیٹ گئے، اور ساری رات لیٹے رہے، اور صبح اٹھ کے باجماعت فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے استاد ہیں، بڑے محترم ہیں، لیکن جو نشانیاں میں دیکھنا چاہتی تھی مجھے تو نظر نہیں آئیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا کہ میری زوجہ جو ہے وہ اس نے بات کی ہے۔ تو آپ مسکرائے، اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ جو تینوں باتیں انہوں نے کی ہیں برحق کی ہیں، لیکن اب ذرا میری بھی بات سنو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کھانا میں نے اس لیے زیادہ کھایا کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور حضور کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہ ہے کہ یکسرو من طعام الصالحین، کہ جب نیک لوگوں کے دسترخوان پہ آؤ تو خوب کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت اور نور عطا فرمایا۔ تو فرمایا کھانا تو میں نے اس لیے زیادہ کھایا کہ تیرا دسترخوان ہے، تو صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، شام کو بھی قرآن پڑھتا ہے، اور تجھے اور تیرے گھر والوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری نصیب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کھانے کے نور کی برکت سے 300 مسائل فقہ کے ایسے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، میں رات کو سویا نہیں ہوں، چادر تان کے لیٹا ضرور ہوں،
لیکن تیرے اس کھانے کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج رات میرے 300 فقہی مسائل حل فرما دیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا علی۔ تو یہ برکت ہے دین کی خدمت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کو اپنی جناب سے خاص نور اور خاص روشنی عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پہ چند گزارشات میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو تمہارے رسول اکرم مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے میرا کریم حبیب تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ اور اس کام کے قریب نہ جاؤ۔ بس یہی ان دو چیزوں کا نام دین محمدی ہے۔ دین محمدی کوئی لمبی چوڑی گردان نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا سبق نہیں ہے، ان دو چیزوں کا نام ہے کہ جو حضور نے عطا کیا اسے اپنے دامن میں سمو لو، اور جس سے سرکار نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ تو اگر نچوڑ نکالنا چاہیں ایک جملے میں تو دین کا نچوڑ یہ نکلے گا کہ دین اسلام محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے۔ بولیے، دین اسلام حضور کی اداؤں کا نام ہے، سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے، حضور کی سیرت پہ نظر رکھنے کا نام ہے، اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مرکزی حیثیت حضور کی ہے۔ آج نئے نئے دانشور آ گئے، نام نہاد سکالر آ گئے، وہ چینلز پہ بیٹھتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو پڑھا اور قرآن و سنت کا جو نچوڑ ہماری سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ دین کا آغاز بھی ذات محمد سے ہوتا ہے اور دین کا اختتام بھی ذات محمد پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دین کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری آپ نے کیا فرمایا؟ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بَعُو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ فرمایا حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤ، سرکار کی ذات تک پہنچ جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ کہ دی ہما اوست، کہ دین سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، حضور کی ذات سے محبت کا نام ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان ہی یہ رکھا دی ہما اوست۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ دی ہما اوست، کہ دین تو سارے کا سارا حضور ہیں، حضور کی تعلیمات، حضور کی سنت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پھوٹنے والا جو نور ہے وہی دین ہے۔ اگر بَعُو نہ رسیدی تمام بولا حبیست، اگر تم حضور تک پہنچ گئے تو دین تک پہنچ گئے، اور اگر سرکار تک نہ پہنچ سکے تو پھر تم بو لہب کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہو، تم ابو بکر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تم حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ سارا دین حضور کی اتباع اور اطاعت کا نام۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اتباع اور اطاعت دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میں آپ سے اگر سوال کروں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ذرا سوچیں۔ تو میں کوئی کلاس روم نہیں ہے، میں خود ہی بتا رہا ہوں، لیکن سوال آپ کے ذہن پہ چھوڑا ہے تاکہ تھوڑی دستک دے اور پھر جواب آئے۔ اطاعت الگ شے ہے، اتباع الگ شے ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، اتباع کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اطاعت کی باری آئی تو فرمایا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں دونوں کا حکم دیا، لیکن جب اتباع کا حکم دیا پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ فرمائے میری اتباع کرو، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میرے رسول کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو۔ تو سوال پیدا ہوا، یا اللہ یہ اطاعت کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا آسان فرق یہ ہے کہ اطاعت نام ہے سب مشن کا، اطاعت نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا،
اطاعت نام ہے کسی کے آرڈر کو سن کر عمل کرنے کا، کہ کسی بڑے نے آرڈر دیا اور چھوٹا اس کام میں لگ گیا تو اس نے اطاعت کی۔ لیکن اتباع صرف آرڈر سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اتباع نام ہے پہلے آرڈر سنو اور پھر حکم دینے والا جیسے کر رہا ہے ویسے ہی کرو۔ کسی کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کا نام اتباع ہے۔ اتبع یتبع اتباعا فہو متبع، یہ ہم عربی میں گردان چلاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے قدموں کے نشان کے اوپر قدم رکھنا، کوئی چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یا اللہ تو نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، حضور کی اطاعت کا حکم بھی دیا، حضور کی اتباع کا حکم بھی دیا، اپنی اتباع کا حکم کیوں نہیں دیا؟ فرمایا میں نظر نہیں آتا اور تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم میرے قدموں کے نشان پہ قدم رکھ کے چل نہیں سکتے، تم میرے جیسی عادات اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے اطاعت اپنی کروائی ہے، اتباع اپنے رسول کی کروائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، کیا نکل آپ جائیں تو درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو فرمایا اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اور اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ تو اتباع کا مطلب یہ ہے کہ یار کو دیکھتے جاؤ اور جیسے محبوب کرتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ یہ اتباع ہے کہ سرکار دو عالم آپ کا لباس کیسا ہے ویسا لباس اپنا لو، آپ کی داڑھی مبارک کیسی ہے ویسی داڑھی مبارک رکھنے کی کوشش کرو۔ حضور کھاتے کیسے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے ہیں، حضور کا انداز گفتگو کیا ہے، سرکار کا بازار میں چلنے کا انداز کیا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ اسی لیے جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن یہ جو آج کل بات کرتے ہیں، نہیں جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہم انہیں چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو ہمیں قرآن کی روشنی میں پوری نماز ثابت کر کے دکھاؤ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، سجدہ صاف کیسے نکالنا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، اور نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ نماز قرآن صرف یہ بتائے گا نماز قائم کرو، لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا یہ سمجھنے کے لیے تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں جانا پڑے گا، تمہیں حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، تمہیں احادیث مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھتے چلے جاؤ۔ تو ہمیں اتباع کا حکم ہے، اور اتباع کا حکم پورا کرنے کے لیے جب تک ہم سرکار کی سیرت کو نہ سمجھیں اس وقت تک حضور کی بولیے اتباع ہو سکتی نہیں ہے۔ یہی مطالعہ سیرت کی اہمیت۔ یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے موضوع میرے ذمہ لگایا، بس اس کی یہی اہمیت ہے۔ یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے کہ اگر تو حضور کی صرف اطاعت کا حکم ہوتا اور زندگی ہم اپنی مرضی سے چلا سکتے، اور حضور فرماتے کہ یہ کرو لیکن بس خود ہی کرو، تو پھر شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہر بندے کے لیے سیرت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، اپنے نبی کی اتباع کا حکم بھی دیا ہے، اور اتباع اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حضور کی اداؤں کا پتہ نہ چلے، جب تک سرکار کی سیرت پیش نظر نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے شیخ کریم نباز عصر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جب مصر سے واپس پڑھ کے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اردو زبان میں کوئی ایسی سیرت کی کتاب موجود نہیں ہے
کہ جس میں سرکار دو عالم کی سیرت کو کھول کے بیان کیا گیا ہو، تاکہ ہر پاکستان کا شہری، ہر اردو زبان پڑھنے والا حضور کی صحیح طریقے سے اتباع کر سکے۔ تو اس اللہ کے ولی نے، اس درویش کامل نے، اس سرکار دو عالم کی بارگاہ کے عاشق صادق نے قلم اٹھایا اور 7 جلدوں میں ہمیں حضور کی ایسی سیرت عطا فرمائی، فرمایا پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں ایسے پتہ چلے گا اپنے محبوب کا دیدار کر رہے ہو، تمہیں ایسے پتہ چلے گا کہ حضور کے جلوے دیکھ رہے ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ کے لخت جگر حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زیدہ مجدہ، آپ ایک دن انہوں نے خود مجھے بتایا، فرمانے لگے کہ میرے والد گرامی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ایک دفعہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے میرے سرانے بیٹھے تھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اور اللہ مجھے صحت عطا فرمائے تو میری یہ خواہش ہے۔ وہ خواہش یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی کوٹھی بنگلہ کار چاہیے یا مجھے اتنے پیسے چاہیے، پیر کرم شاہ کے بیٹے کی خواہش کیسی ہوگی؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ اب حضور کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عمرے پہ جائیں تو مجھ فقیر کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، یہ میری خواہش ہے۔ تو سید اللہ نے عطا فرمائی، تو پیر صاحب نے وعدہ پورا کیا، پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگوایا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ وہ دن تھے جب میرے والد گرامی حضور کی سیرت لکھ رہے تھے، ساری کتابیں ساتھ تھیں اور قلم کاغذ ساتھ تھے، اور پوری تیاری سے وہاں پہنچ گئے، اور معمول یہ تھا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت ہم مسجد نبوی میں آ جاتے، وہاں بیٹھ جاتے، حضور پہ درود و سلام پڑھتے، اور پھر جو ہے وہ نوافل تہجد ادا ہوتے، پھر آپ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے، پھر فجر پڑھ کے اپنے وہ سیرت کی کتابیں اور وہ کاغذ نکال کے سامنے رکھ لیتے اور وہاں بیٹھ جاتے جہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، چھتریوں کے سائے میں بیٹھتے اور کتاب کھول لیتے اور تھوڑی دیر گنبد خضرا کو تکتے رہتے، زیارت کرتے رہتے، پھر لکھنا شروع کر دیتے، پھر تکتے، پھر لکھتے، پھر ادھر دیکھتے، پھر لکھتے۔ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضور ضیاء الامت اپنے لجپال نبی سے پوچھ پوچھ کے حضور کی سیرت لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، اس طریقے سے یہ سیرت مرتب ہوئی ہے، ساری دنیا کے گلابوں کا رس نچوڑا گیا اور حضور پہ درود پڑھا گیا، اور سرکار کی محبت میں ڈوب کے پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا، پھر حضور کی سیرت پہ ایسی کتاب لکھی کہ جب تم پڑھنے بیٹھتے ہو ایک ایک صفحے پہ عاشق کے آنسو بھی جاری رہتے ہیں، زبان سے درود و سلام بھی جاری رہتا ہے۔ ضیاء النبی پڑھیں، ضیاء النبی کو اپنے گھر میں لے کے آئیں، اپنی بچیوں کے جہیز میں ضیاء النبی کو شامل کریں، ضیاء القرآن کا تحفہ شامل کریں۔ ہم کہتے ہیں جہیز میں اے سی دے دیا، ریفریجریٹر دے دیا، واشنگ مشین دے دی، میں نے کہا بے شک وہ نہ دو، لیکن اپنی بچیوں کو قرآن بھی دو، مصطفیٰ کا فرمان بھی دو، انہیں حضور کی سیرت کا تحفہ دو۔ حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ ایک بچی جب رخصت ہوتی ہے تو اس کو سسرال والے گھر میں جا کے کیسی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ بھی کامیاب ہو، اس کی آنے والی نسل بھی کامیاب ہو۔ اور آپ نے وہ عربوں کے حوالے سے پہلی جلد میں لکھا ہے، آپ پڑھیں کہ ایک ماں نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو کہا میری بیٹی یہ 10 کام تم کر لینا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اللہ شاندار کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو آپ پڑھیں، اس میں پوری زندگی کا سبق ہے، اس میں سرکار دو عالم کی سیرت لمحہ بلمحہ موجود ہے۔ ولادت سے پہلے آپ لکھتے ہیں ولادت سے پہلے شب دیجور تھی، پہلی جلد کا نام رکھا شب دیجور، اور دیجور کا مطلب ہوتا ہے سخت سیاہ رات۔ تو پہلی جلد میں حضور کی آمد سے پہلے کے واقعات لکھے کہ جب سرکار جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، ایران کی حالت کیا تھی، عرب کی حالت کیا تھی، یمن کی حالت کیا تھی، مصر کی حالت کیا تھی، روم اور اٹلی اور ایران کی حالت کیا تھی، پوری تاریکیاں جب چھا گئیں، اور آپ نے پہلی جلد میں وہ حالات، ان کی اخلاقی، معاشی، معاشرتی حالت کو لکھا۔ جب دوسری جلد کا آغاز ہوا
نام بدل دیا، فرمایا وہ شب دیجور تھی، یہ صبح نور ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ صبح نور ہے۔ اب حضور کی آمد ہوئی ہے، دیکھو کیسے اندھیرے چھٹ گئے ہیں اور صبح کا اجالا طلوع ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے اس میں یہ شعر لکھا، گرنا خورشید جمال یار گشتے راہ نموں، از شب تاریک غفلت کس نہ بردے راہ بروں۔ یہ فارسی کا شعر لکھا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا خوبصورت۔ میں نے ایک حضور ضیاء الامت کی ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو یہ شعر بتا کے اس کا ترجمہ سنا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے ضیاء النبی کے شروع میں یہ شعر لکھا ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ گرنا خورشید جمال یار، اگر میرے نبی کے جمال کا سورج طلوع نہ ہوتا، گرنا خورشید جمال یار، اگر میرے یار کے جمال کا سورج طلوع نہ ہوتا، گشتے راہ نموں، اور وہ بھٹکے ہوئوں کو روشنی کر کے راہ نہ دکھاتا، تو اس غفلت والی رات سے باہر نکلنے کا کسی کو راستہ نہ ملتا۔ جسے روشنی ملی ہے، جسے راستہ ملا ہے، جسے کامیابی ملی ہے، اسے آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت سے ملی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کا نام صبح نور رکھا، اور پھر سیرت کا وہ اجالا ہوا۔ جب یہ پوری سیرت مکمل ہو گئی، پھر اپنے بیٹے جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو ساتھ لیا، گلے میں غلامی رسول کا پٹکا ڈالا، اور سر کے اوپر ضیاء النبی کی یہ جلدیں اٹھائیں، اور کیا منظر تھا، اپنے ایک دائیں ہاتھ میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور سر پہ یہ کتابیں رکھیں، اور پہلے خانہ کعبہ میں مقام ملتزم پہ حاضر ہوئے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کی دہلیز جو سونے کے دروازے کے نیچے جگہ ہے، وہاں جا کے اپنی یہ جلدیں رکھیں اور کہا یا اللہ تیرے حبیب کی شان لکھنے کی جو کرم شاہ نے کوشش کی ہے، یہ جلدیں بھی قبول فرما، میرے بیٹے محمد امین الحسنات شاہ کو بھی قبول فرما۔ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی وہاں پیش کی، پھر سر پہ اٹھایا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، حضور پہ درود پڑھا، روتے رہے، یا رسول اللہ میری یہ نوکری قبول کر لیجئے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قبولیت کی وہ چھاپ لگائی اور وہ مہر لگائی ہے کہ آج ضیاء النبی پوری دنیا میں بلا امتیاز مسلک و مذہب ہر جگہ پہ پڑھی بھی جا رہی ہے، اس پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ ضیاء النبی کو پڑھ پڑھ کے حضور کی محبت کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ مطالعہ سیرت بہت ضروری ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں گفتگو کرتے ہوئے دوستوں سے کہا، کبھی آپ دوسرے پارے کے پہلے رکوع پہ غور کریں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع قرآن، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کیا شان بیان کی ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نماز میں حضور کھڑے ہیں اور سرکار بار بار اوپر دیکھتے ہیں، پھر نماز میں نیچے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے دل کے خیال کا پتہ چل گیا کہ یار چاہتا ہے کہ اب نماز مسجد اقصی کی طرف نہ پڑھی جائے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے۔ تو فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ہمیں قبلے سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو تیری رضا سے غرض ہے، تو جدھر منہ کرے گا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ کیا فرمائے گا؟ جدھر تیرا چہرہ ہوگا ہم ادھر قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ ترضاها پہ غور کریں، فرمایا ہمیں قبلے کے سے غرض نہیں ہے، ہمیں تیری رضا سے غرض ہے، ہمیں تیری خوشی مطلوب ہے، آپ جدھر چاہتے ہیں ہم ادھر قبلہ بنا دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہ اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے، وہ حضور کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ نے جتنے حکم دیے ہیں، حکم پہلے ذکر کیا اور حکم کی علت بعد میں ذکر کی۔ مثلا یہ فرمایا وضو کرو، کیوں وضو کرو؟ بعد میں کہا تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم،
ان کے مال سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو۔ کیوں لو؟ اس کی علت اور سبب بعد میں ذکر کیا، تاکہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ تیرے غلاموں کے مال کو پاک کر دے۔ جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال میں برکت پڑ جاتی۔ تو حکم پہلے ذکر فرمایا اور حکم کی علت بعد میں ذکر فرمائی، لیکن قرآن میں واحد یہ مقام ہے جہاں حکم بعد میں ذکر فرمایا، علت پہلے ذکر فرمائی۔ فرمایا ہمیں قبلہ بدلنے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم قبلہ بدلنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ میرا محبوب آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے دل میں خواہش یہ ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ اے میرے نبی، جو تیری رضا ہے وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب حکم یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ فعل امر ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ علت پہلے ذکر ہو گئی، حکم بعد میں آیا۔ حضور زور کی نماز میں کھڑے تھے اور مسجد قبلتین تھی۔ بولیے کون سی مسجد؟ مسجد قبلتین۔ اور جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کی آج کی رات دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حرمین کی زیارت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں زیارت نصیب ہوئی، بلکہ ابھی ہم یاد کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور علامہ عرفان صاحب کی اور ہماری ملاقات حرم شریف کے سین میں ہوئی، آج سے 2 سال پہلے کی غالباً بات ہے، 2-3 سال۔ تو وہ مسجد قبلتین تھی کہ جہاں سرکار زور کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اور اب ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ حضور اس طرف کھڑے تھے، اس طرف، اور سرکار کا منہ بھی اس طرف تھا اور صحابہ بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آج بھی پرانے قبلے کا انڈیکیشن وہاں موجود ہے، دکھایا گیا ہے کہ یہ قبلہ تھا۔ وہ مسجد کی اس سائیڈ پہ تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ تھا۔ نماز کی 2 رکعتیں حضور پڑھا چکے تھے اور نماز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نماز مکمل ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا آج آپ کے غلاموں کو مہلت ہے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کل صبح فجر کی نماز جو ہے وہ اس قبلے سے نہیں بلکہ اس قبلے سے پڑھی جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ آج فجر ہم نے 5:30 پڑھی ہے، کل سے فجر کی نماز 5:45 بجے ہوگی، تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے وجہ قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا ہم نماز کے بعد بھی قبلہ بدل سکتے تھے، ہم اگلے دن بھی قبلہ بدل سکتے تھے، لیکن ہم نے نماز کے اندر قبلہ اس لیے بدلا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان سکیں۔ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ تاکہ ہم جان سکیں۔ کیا جان سکیں؟ من یتبع الرسول، کہ ان غلاموں میں سے حضور کی اتباع کون کرتا ہے، ان غلاموں میں سے حضور کی اتباع کون کرتا ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، اور ایڑیوں کے بل پیچھے کون بھاگتا ہے، ایڑیوں کے بل پیچھے کون بھاگتا ہے، اور حضور کی اتباع کون کرتا ہے۔ صحابہ کے ایمان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، یہ آج کل لوگوں نے 1500 سال بعد ٹیسٹ لینے شروع کیے ہوئے ہیں اور یہ اب ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کا ایمان۔ یہ ٹیسٹ بھی اللہ نے لے لیا ہے اور نتیجے کا اعلان بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ اب ہمیں تمہارے نتائج کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے نتیجے اپنے پاس رکھو، تم اپنے تبصرے اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان بھی لیا اور صحابہ کے نتائج کا اعلان بھی فرمایا۔ امتحان کیا لیا؟ فرمایا ہم نے قبلہ نماز کے اندر بدلا۔ فرمایا دیکھیں گے کون اتباع کرتا ہے، کون پیچھے بھاگتا ہے۔ سرکار دو عالم 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، حکم ہو گیا، جبرائیل آ گئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو سرکار دو عالم وہاں سے چلے، صحابہ کی صفوں کو کراس کیا، اس جانب تشریف لائے اور ادھر منہ کر لیا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جدھر حضور پھرتے گئے صحابہ کرام بھی اپنا منہ حضور کے پیچھے کرتے چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ۔ رخ جدھر سے وہ موڑ لیتے ہیں، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، جدھر حضور منہ کرتے ہیں قبلہ ادھر بن جاتا ہے۔ اور صحابہ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹا نہیں ہے، کوئی اس میں سے سکپ نہیں ہوا، کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نتیجے کا کیا اعلان کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ ہم نے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، ہم نے امتحان کر لیا، تم اتباع رسول کے امتحان میں کامیاب نکلے، اب تمہارا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اب جن سے رب راضی ہو گیا ہے تو 15ویں صدی کا کوئی بندہ جو مرضی ہے کہتا رہے، ہم اس کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، ہم رب کے قرآن پہ کان دھریں گے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں محبت کے جذبات رکھیں گے، ہم اس میں سے کسی کو بھی مائنس کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور صحابہ سے بڑھ کے حضور کی اہل بیت کے نوکر ہیں، حضور کی آل کے غلام ہیں، سرکار کی آل کے منگتے ہیں، اور 5 تن پاک کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہیں سرکار کی آل ہونے کا شرف بھی نصیب ہے، حضور کی صحابیت کا شرف بھی نصیب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا 2 in 1، 2 in 1 ہیں یہ لوگ، یعنی یہ آل بھی ہیں، یہ اصحاب بھی ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے نبی کا دیدار کر لیا، اسے صحابیت کا شرف نصیب ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی اور امتحان نہیں دینا پڑتا، یہ ڈگری اپلائی کرنے سے نہیں ملتی، یہ امتحانی فیس دینے سے نہیں ملتی، یہ دیدار مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو وہ آل بھی ہیں اور بیک وقت اصحاب بھی ہیں، تو اس لیے ہم آل کے بھی غلام ہیں، کہو ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ تو یہ قبلہ اس طرح تبدیل ہوا اور اتباع رسول کا امتحان ہوا، اور یہ آج ہمارا بھی ہو رہا ہے اتباع رسول کا امتحان۔ زور کی نماز ہو گئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بندہ جس نے زور کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی تھی، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ سفر پہ نکلا اور اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن وائرلیس کا دور نہیں تھا اور کوئی وائی فائی نہیں تھا، کوئی اعلانات کا دور نہیں تھا، تو کسی کو تو پتہ نہیں چلا تھا۔ تو جب وہ نکلا تو مسجد قباء کے سامنے سے اس کا گزر ہوا، وہاں عصر لوگ پڑھ رہے تھے اور وہ پرانے قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیا ہوا تھا۔ تو اس صحابی نے بھی انتظار نہیں کیا کہ اب نماز ہو جائے گی تو پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ جناب مغرب ادھر پڑھنا۔ اس نے نماز کے اندر آواز لگائی، کہا اے میرے نبی کے غلاموں، زور کی نماز میں حضور نے قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے، تم بھی ادھر منہ کر لو۔ جو ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی، کسی نے سوچا نہیں ہے بلکہ سب نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیا۔ یہ حضور کی اتباع کا عالم تھا، جیسے صحابہ اتباع کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اتباع میں کسی کمال درجے پہ فائز تھے، ان کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، انسان پڑھتا ہے تو اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی کہ ایسی اتباع بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم تو مرضی سے اتباع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز تو جو ہے وہ چلیں گزارا کر کے پڑھ ہی لیں گے، کبھی وہ بھی جب یاد آ گیا نعوذ باللہ۔ اور نماز کے علاوہ کسی چیز میں قولی طور پہ تو ہم کہتے ہیں اتباع، لیکن عملی طور پہ اتباع چھوڑ چکے ہیں اکثر۔ وہ کہتے ہیں شادی بیاہ ہماری مرضی چلے گی، رسم و رواج میں ہماری مرضی چلے گی، بیٹی کو جہیز دینے میں ہماری مرضی چلے گی، شادی کی ویڈیو بنانے میں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، گویہ کون سا بلانا ہے ہماری مرضی چلے گی۔ تو اتباع رسول کہاں ہے؟ رشتہ داروں میں حسن سلوک میں ہم نے اپنی مرضی چلا رکھی ہے، کسی کا بھائی ناراض، کسی کی خالہ ناراض، کسی کی پھوپھی ناراض۔ تلا گنگ میں مجھے 3-4 دن پہلے جا کے گفتگو کرنے کا موقع ملا، میں نے وہاں پہ یہی بات کی کہ یار ناراضگیاں چھوڑو، اتباع رسول کا پہلا سبق ہی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے میرا غلام وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ سب کچھ سرکار فرما کے گئے،
اور پھر فتح مکہ کے وقت عام معافی کا اعلان کیا اور دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ تو میں نے جب یہ باتیں وہاں بیان کی، میں نے کہا یار رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، تعلق توڑنے بند کرو، خاص طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو انہیں ٹیلی فون کر کے کہا کرو، ان سے ملا کرو، ان کے پاس جایا کرو کہ ہم نے اب ناراض نہیں رہنا، میرے نبی کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کرو، آؤ حضور کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں۔ یہ کہنا چاہیے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو ایک بندہ بعد میں بول پڑا، اس نے کہا جناب آج اگر آپ مسجد میں یہ کہتے کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کسی کے ساتھ بھی ناراضگی نہیں ہے رشتہ داروں میں سے، تو شاید ہمارے گاؤں کا کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہو سکتا۔ یہ ہماری عملی کیفیت ہے اتباع کی، کہ عملی طور پہ ہم کچھ اور ہیں اور قولی طور پہ اور ہیں۔ تو سبق یہی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم عملی طور پہ حضور کی اتباع کو اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آپ جا رہے تھے اور ایک راستے سے گزر ہوا، تو گزرتے ہوئے آپ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا ایسے، حالانکہ راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، راستہ بالکل کلیئر تھا۔ تو ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نیچے کیوں جھک گئے ہیں؟ تو کہا ایک دفعہ کریم آقا کے ساتھ یہاں سے گزر ہوا تھا، حضور کے ساتھ ہم گئے تھے، اس وقت درخت کی ایک ٹہنی ادھر جھکی ہوئی تھی اور حضور سر جھکا کے گزرے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سرکار سر جھکا کے گزریں اور میں سر اٹھا کے گزروں، اگرچہ ٹہنی موجود نہیں ہے لیکن میں نے یار کی اتباع میں ایسا کیا۔ یہ اتباع رسول ہے کہ صرف نماز میں اتباع نہ کی جائے، حالانکہ سرکار نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ بھائی یہاں اب تم نے سر جھکا کے گزرنا ہے، لیکن وہ اتباع رسول میں اس مقام پہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو کچھ سرکار نے فرما دیا ہے اور جیسے حضور نے زندگی گزاری ہے، یک سر منہ یعنی ایک بال جتنا بھی اس سے انحراف ہو سکتا نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضور دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ حضور منبر پہ بیٹھے تھے اور اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب، سرکار کو کسی نے بنا کے دی یا آپ نے خود سونے کی انگوٹھی پہن لی، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، سونے کی انگوٹھی۔ تو جب صحابہ نے دیکھا، اگلے جمعے پہ جب صحابہ آئے تو تقریباً سب صحابہ اکثر جو ہیں انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی کہ حضور نے پہنی ہیں تو اتباع میں ہم بھی پہن لیتے ہیں۔ تو جب سرکار نے دیکھا تو حضور کو اپنی امت کے فقیروں، غریبوں، محتاجوں کا خیال آیا اور یہ تو ان کے لیے مشکل بن جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ پہ منبر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی انگوٹھی کو اتارا اور اتار کے ایسے پھینکا اور فرمایا آج سے میں سونا مرد کے لیے حرام کرتا ہوں، عورتوں کے لیے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ جو ہی سرکار نے یہ فرمایا، اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام وہاں سے وہ انگوٹھی اٹھاتے اور اٹھا کے اپنے گھروں میں جا کے بیویوں کو دے دیتے، بھئی ہمارے لیے حرام ہو گئی اب تم پہن لو، لیکن کیونکہ سرکار نے طرح کے لفظ ہیں، طرح النبی خاتمہ، سرکار نے پھینکی، صحابہ میں سے جس نے دیکھا اس نے وہیں اتار کے پھینک دی جہاں سرکار نے پھینکی، اور وہ سارا اٹھا کر بیت المال کے اندر جمع کروا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کی۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق سیکھیں۔ جب پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی بیاہ کے اندر سنت یہ ہے اور فوتیدگی میں سنت یہ ہے، تو پھر اس سے آگے نہ بڑھیں، پھر یہ نہ کہنے جی میری ناک کٹ جائے گی اگر میں نے ایسا نہ کیا۔ یہ دنیا کی رشتہ داریاں بچانے کے لیے حضور کو ناراض نہ کرو۔ یہ فوتیدگی کے بارے میں خود سرکار کی حدیث ہے اور عمل ہے ہمارے پاک نبی کا، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عمل یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے 3 دن تک یا جنازے کے بعد اس بندے کے گھر سے کھانا، حضور نے فرمایا طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کے گھر کا کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے پاس کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جنازہ ہوتا ہے اور ابھی وہ جنازہ دفن کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے بھائی مہمان کھانا کھا کے جاوے ہے۔
تو وہ لوگ اسی کے گھر سے اور اسی کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہوتے. نہیں وہ میں بتانے لگا ہوں نا. یہ تو الحمدللہ اب ہمارے اکثر دیہات میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ رشتہ داروں نے اس چیز کو سنبھال لیا. یہی ہونا چاہیے کہ رشتہ دار پکائیں تو پھر اسے کھانا جائز ہے، وہ الگ صورت ہے. لیکن اگر خود ان کے گھر میں پک رہا ہو تو پھر اس کو کھانا یہ دل کو مردہ کرتا ہے. تو یہ الگ الگ الحمدللہ یہ ہمارے علاقوں میں ایک اچھی روش قائم ہو گئی ہے. ہمارے علاقے میں بھی، ادھر جلال پور شریف میں بھی، یہاں بھی لوگوں نے کمیٹیاں بنا لی ہیں. اور وہ پھر جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو 3 دن تک سرکار دو عالم نے ان کے بچوں اور ان کے گھر کے کھانے کا اہتمام خود فرمایا تھا کہ ان کے گھر میں چولہا نہ جلے. سنت یہی ہے. اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اچھا کر رہے ہیں. لیکن جہاں ایسا نہیں ہو رہا، میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پھر اس معاملے میں بھی اتباع کی ضرورت ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بات تو یہ بڑی لمبی ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن پاک کے پیغام پہ چلنا اور قرآن کو پڑھنا، یہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرکزی عنوان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کے وقت اٹھ کے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سرکار نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی جو 2.5 سپارے بنتے ہیں، اور دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران تلاوت فرمائی. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم نے آخری دفعہ قرآن کھول کے کب پڑھا تھا. کل دینا مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میرے ایک کلاس فیلو ہیں، اکٹھے ہم فارغ ہوئے، ان کا نام ہے علامہ محمد طیب صاحب. تو تقریر کے بعد مجھے پکڑ کے اپنے گھر بٹھایا اور کہتے ہیں میں عرصے سے تمہیں ملنا چاہتا تھا، میرے دل میں ایک امانت ہے وہ میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں بچپن میں نے حفظ قرآن کیا تھا، لیکن پھر کچھ ایسی صحبت تھی جس کی وجہ سے قرآن یاد کر کے میں نے بھلا دیا. اور قرآن یاد کر کے بھلانا بڑا وبال ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے معافی عطا فرمائے اور قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں 2002 میں، یعنی آج سے 19 سال پہلے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے قرآن یاد کرنے کی کوئی سبیل بنانی چاہیے. تو یہ خیال بھی اللہ کی خاص توفیق سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل سے ایک تہیہ کیا اور ایک طریقہ میں نے سوچا، اور وہ طریقہ یہ تھا، میں نے کہا سال میں 30 دن ہوتے ہیں اور قرآن مہینے میں 30، مہینے میں بولیے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30. اور قرآن میں سپارے کتنے ہیں؟ 30. تو میں نے کہا کہ جو تاریخ ہوگی اس دن میں وہ سپارہ پڑھا کروں گا. پہلی تاریخ کو پہلا، دوسری کو دوسرا، تیسری کو تیسرا. اس طرح جب مہینہ ختم ہوگا ساتھ ہی میرا قرآن بھی ختم ہو جائے گا، اور سال میں 12 مرتبہ ختم قرآن ہوگا. اور 2002 سے میں نے یہ کام شروع کیا. اب 2021 آ چکا ہے، الحمدللہ درمیان میں ایک بھی ناغہ نہیں ہوا. اور جس دن کبھی ناغہ ہوا فجر میں پڑھتا تھا تو فجر کے بجائے میں نے زور میں پڑھ لیا. اگر زور میں نہ پڑھ سکا تو عصر میں پڑھ لیا، مغرب میں پڑھ لیا، عشاء. تو 5 موقع ایک دن میں ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم وہ وعدہ جو اپنے ساتھ کریں اسے پورا کر سکیں. تو مجھے بہت ان کی یہ بات پسند آئی، یہ طریقہ بہت پسند آیا. اور میں نے کہا اللہ کرے کہ یہ دولت ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم قرآن سے ایسے جڑ جائیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہر مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کی یہ مشق ہماری شروع ہوگی تو کچھ مہینے تو ایسے ہی چلے گا، پھر آہستہ آہستہ قرآن اپنے دروازے تمہارے لیے کھولنا شروع کر دے گا کہ یہ تو میرا مستقل مہمان ہے. پھر قرآن اس کی ضیافت بھی کرے گا، اس کی مہمان نوازی بھی کرے گا، اور اپنے سینے کے موتی اس کے سینے میں عطا فرمائے گا، اور اس کو مشکل الفاظ سمجھنا شروع ہوں گے، اور اس کی زندگی میں قرآن کا نور شامل ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نے یہ بھی پیغام آپ تک پہنچا دیا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت بڑا سبق ہے. آئیے کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی ایسی منزل عطا فرمائے، قرآن سے ایسے جوڑے. پھر آپ دیکھیں گے یہ بلڈ پریشر، یہ ڈپریشن، یہ معدے کی بیماریاں، اور یہ جو ہمیں سوچوں کی بیماریاں ہیں، یہ جو ہمارا چولہا نہیں جلتا، یہ جو گھر میں جھگڑے ہیں، آپ قرآن کی طرف آئیں. اس زمانے میں سب سے بڑا طبیب رب کا قرآن ہے، وہ علاج کرنے والا ہے. آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، آپ کو نورانیت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خاص نور آپ کی زندگی میں عطا فرمائے گا. آئیں دعا کریں اس محفل میں موجود کسی نیک بندے کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے کی یہ منزل عطا فرمائے. یہ بھی بات انہوں نے یاد کروائی. آپ تھک تو نہیں گئے؟
ذرا بولیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ یہ شمائل ترمذی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ایک تو قرآن کے حوالے سے سبق آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، دوسرا شمائل ترمذی کا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کے اوپر مہربانی فرمائی اور اس کا کرم ہوا کہ کئی ربیع الاول ایسے گزرے کہ جس پہ دوستوں کو بار بار اس بات پہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ شمائل ترمذی کو پڑھیں۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی، یہ صحاح ستہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحاح ستہ 6 حدیث کی کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، یہ 6 جن کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، انہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی وہ 6 صحیح کتابیں ہیں جن میں مدینے والے تاجدار کی حدیثوں کو جمع کر دیا گیا۔ سرکار کی احادیث کے یہ مجموعے ہیں، یہ ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ بڑی وسیع کتابیں ہیں، بہت لمبی چوڑی کتابیں ہیں، ان میں حضور کی لاکھوں احادیث جمع کی گئی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نے کیسے زندگی گزاری، سرکار کے ہمارے لیے فرامین کیا تھے۔ تو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ایک کتاب لکھی سنن ترمذی، وہ الگ ہے اور وہ 2 جلدوں، 2 بڑی جلدوں میں ہے، اور دوسری کتاب آپ نے مختصر لکھی جس کا نام رکھا الشمائل المحمدیہ، اور شمائل خصائل کو کہتے ہیں کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا، حضور کی خاصیات کیا تھیں، سرکار دو عالم امامہ کیسا باندھتے تھے، سرما دانی کیسی تھی، کس پیالے میں پانی پیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیسا تھا، نالین شریف کیسے استعمال فرماتے تھے، داڑھی مبارک کو تیل کیسے لگاتے تھے، اپنی دستار کے نیچے ایک کپڑا بھی رکھتے تھے، اور سر میں حضور بہت زیادہ تیل کا استعمال فرماتے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو وہ شمائل میں لکھا ہوا ہے کہ سر کے نیچے ایک قناع باندھتے تھے، یعنی ایک کپڑا باندھتے تھے تاکہ دستار مبارک تیل سے وہ میلی نہ ہو، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث 435 احادیث کا مجموعہ ہے شمائل ترمذی، جسے امام ترمذی نے جب مکمل کیا اور اپنے استاد حضرت امام بخاری کی خدمت میں پیش کیا، امام بخاری نے جب اس کتاب کو پڑھا تو رو پڑے اور فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو وہ یہ سمجھے کہ خود رسول اللہ اس کے گھر میں موجود۔ اس کتاب کا عالم یہ ہے کیونکہ سرکار کی پوری زندگی اور حضور کے معمولات مبارک کو اس میں محفوظ کیا گیا۔ الحمدللہ جب میں مصر پڑھتا تھا تو 6 سال تک ہمارا وہاں پہ یہ معمول رہا کہ جب شب میلاد آتی تھی، یعنی 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات، تو ہم الازہر کے پاکستانی طلباء کو جمع کرتے اور ایک کمرے میں خوشبو لگاتے، قالین ڈالتے اور بڑا اس کو سجاتے، پھر اس میں ہم دائرے میں بیٹھ جاتے اور سرکل سٹڈی جو ہوتی ہے وہ چلاتے۔ ہر بندے کے کتاب ہاتھ میں شمائل ترمذی ہوتی، تو ایک ایک حدیث ہر بندہ پڑھتا جاتا اور 5 یا 6 گھنٹے میں پوری کتاب کا ختم کر لیا کرتے تھے، تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اتنا نہ بھی کر سکیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ علماء کرام موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنے سے خصوصی طور پہ بہت زیادہ فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی ایک کامل اتباع عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مدارس آپ کے ارد گرد موجود ہیں انہیں مضبوط بنائیں، چاہے وہ قبلہ حضرت قبلہ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب زیدہ مجدہ و رحمت اللہ علیہ ان کا مدرسہ ہو، یا حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب جو ہمارے علاقے کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بھی ہیں، ایک روشن آفتاب ہیں، اور جنہوں نے اس علاقے میں بہت بڑی خدمات پیش کی ہیں، ان کا جو ادارہ ہے، اور دیگر جو ادارے ذیلی ادارے بنائے گئے ہیں ان سب کو مضبوط بنائیں، ان کے دست و بازو بنیں، کیونکہ یہی وہ ادارے ہیں جو ہمیں امام اور خطیب تیار کر کے دے رہے ہیں۔ ہمارے ممبر آباد ہیں، ہمارے مصلے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔